السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال خان، آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ پاکستان میں خوشخبریاں ہمیں بہت کم ملتی ہیں۔ ہمیشہ ہمیں دکھ دینے والی خبریں اور اذیتناک خبریں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جب کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اس پر بھی ہمیں یہ شبہات ہوتے ہیں کہ نہ جانے اس میں کتنی صداقت ہے، آیا یہ فقط چند لمحوں کی خوشی ہے یا پھر حقیقتاً کوئی ایسی مثبت خبر ہے۔ ایک ایسی خوشخبری جس کے لیے پاکستان کی قوم گزشتہ 15 سال سے انتظار کر رہی ہے، خاص کر جو مذہبی طبقہ ہے یہ اس خوشخبری کا بہت عرصے سے انتظار کر رہا ہے۔ دختر پاکستان، دختر اسلام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی جو ہے اس کے حوالے سے امریکی قید میں 15 سال سے قید پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے اس کی رہائی کی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بیک ڈور کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ جس کی خبریں اب پاکستان کی میڈیا پر آنے لگی ہیں۔ جنوری میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے فارن آفس نے خط جاری کیا تھا اور بتایا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وزیر اعظم عمران خان کو لکھا ہے جس میں ان کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کی استدعا کی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو عمران خان جو ہیں انہوں نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے ہمیشہ ایک زبردست سٹانس لیا اور کھل کے اس کاز کے اوپر کام کیا، خاص کر ایسے وقت میں کہ جب عافیہ صدیقی کا نام لینا بھی جرم ہوتا تھا، پاکستان کی مذہبی جماعتیں کتراتی تھیں اس کے اوپر گفتگو کرنے سے، تو عمران خان نے اس حوالے سے کافی تحریک چلائی، عافیہ کے اہل خانہ کا ساتھ دیا اور پاکستان کے لوگوں کو اویئر بھی کیا کہ امریکہ میں ہماری قوم کی بیٹی جو ہے وہ قید ہے۔ اس کی طرح جب عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے تو وزیر اعظم بننے سے قبل 2013 میں بھی اور 18 میں بھی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ جو ہیں ڈاکٹر عصمت صدیقی، ان سے یہ وعدہ کیا کہ وہ عافیہ صدیقی کو رہائی دلائیں گے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 16 مارچ 2019 کو عافیہ صدیقی کی ممکنہ رہائی ہے۔ پاکستان کے معروف صحافی اولیاء مقبول جان صاحب ان معاملات میں آپ کو پتہ ہے کافی تجربہ رکھتے ہیں، افغان طالبان کے حوالے سے بھی اور یہ جو پاکستان کے امریکہ اور افغانستان کے معاملات ہیں ان حوالے سے بھی۔ تو آج انہوں نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہے، اور اس میں انہوں نے بطور دلیل افغان طالبان سے اپنی گفتگو جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ان کی وہاں پر بھی بات ہوئی ہے۔ پاکستان کے جو انتہائی اعلیٰ مناصب پر فائز لوگ ہیں ان لوگوں سے بات ہوئی ہے، یعنی جو ہماری اتھارٹیز ہیں، اتھینٹک اتھارٹیز، ان سے بات ہی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ عافیہ کی رہائی کی بات چل رہی ہے، اور دوسری طرف افغان طالبان نے بھی ان خبروں کی تصدیق کی ہے۔ اور یہ سب کے پروگرام میں بات کی گئی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے جو کہ عافیہ صدیقی کی بہن ہے اور عافیہ فری موومنٹ جو ہے اس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ خبریں تو سننے کو آ رہی ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنوری میں ہی جب کاغذات تمام تر مکمل تھے، امریکہ کی طرف سے تمام تر جو ہے وہ پیشکش تھی کہ آپ لے کے جائیں، مگر نہ جانے کن معاملات کی بنیاد پر روکا گیا۔ اور فوزیہ صدیقی نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان بھی تیار تھے جنوری میں لانے کے لیے، مگر خدا جانے وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے جنوری میں عافیہ صدیقی کی پاکستان آمد جو ہے وہ نہ ہو سکی۔ اب جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ 16 مارچ کو دختر پاکستان جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک پیس جیسچر ہوگا، تو آیا یہ حقیقت میں ڈھل سکے گی یا نہیں، یا فقط یہ خبر سابقہ خبروں کی طرح خبر رہے گی؟ عمران خان کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک مرکزی رول جو ہے وہ طالبان کا ہے۔ افغان طالبان نے جب اپنی قیدی جو ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کا اور ایک دوسروں سے ایکسچینج کا جب مطالبہ رکھا، جس میں امریکہ کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ ہمارے قیدی چھوڑیں، ان کے جو قیدی ہیں وہ بھی افغان طالبان چھوڑیں گے، تو اس میں پاکستانی قیدی عافیہ صدیقی کا ذکر ضرور تھا، کیونکہ عافیہ صدیقی جو ہے اس کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا، پھر امریکہ لے جایا گیا، تو افغان طالبان جو ہیں وہ یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں، اور ابھی جو صورتحال ہے یہ قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے، اس کے اوپر صرف تمنا ہی ہم کر سکتے ہیں اس وقت کہ یہ خبر سچی ہوگی، یہ حقیقت کا روپ دھارے گی، ہمیں کوئی خوشخبری ملے گی، قوم عافیہ صدیقی کا استقبال کرے گی، 15 سال سے جو آنکھیں ترس رہی ہیں وہ اپنی بیٹی کا دیدار کرے گی۔ یہ 16 مارچ کو دیکھا جائے گا،
اور کچھ جو دیگر ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے آسیہ ملونہ کی جو رہائی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ابھی سنجیدہ ہو رہی ہے، اور یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان لوگوں کی ذہن سے، خاص کر مذہبی طبقے کی ذہن سے، آسیہ کا جو غم و غصہ ہے اس کو مٹانے کے لیے عافیہ صدیقی لائی جائے، اور تاکہ جو قوم ہے اس کی توجہ اس طرف ڈائیورٹ ہو۔ باہر کے جو بھی ہے، عافیہ کو چھڑانا تھا، انہوں نے چھڑا لیا، مگر آسیہ کو چھوڑ دیا، اور عافیہ صدیقی جو ہے وہ تو قوم کی بیٹی ہے، ہم سب کا فخر ہے، اور اس قوم کا فخر ہے، اس قوم کی امانت ہے، اس قوم کی عزت ہے، اس قوم کا تقدس ہے۔ اس کے لیے جو بہت تاخیر ہو گئی، اپنوں کا کیا وہ جرم جسے پوری قوم بھگت رہی ہے، وہ شرم جو ہماری قوم کے داغ پر بڑے عرصے تک رہے گا، اس کو مٹانے کے لیے اگر عمران خان کسی بھی طرح سے کوششیں کر رہے ہیں، اور افغان طالبان کے توسط سے ہی صحیح، کیونکہ اس وقت یہ جو گیند ہے یہ افغان طالبان کے کورٹ میں ہے، اور امریکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بھیک مانگ رہا ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے، یہاں سے خود نکل جانے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے افغان طالبان سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو ایسے میں افغان طالبان کا یہ مطالبہ اگر مان لیا جاتا ہے تو اولین بات جو ہے وہ تو کریڈٹ طالبان کو ہی جائے گا، پھر یقیناً عمران خان کو، اس لیے کہ اس کی گورنمنٹ ہے اور ان کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ کچھ کوششیں ضرور کی گئی ہیں۔ فوزیہ صدیقی کہتی ہیں کہ صرف ایک سیاسی حمایت کی ضرورت ہے، پاکستان کی طرف سے ایک چھوٹے سے سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، امریکہ کب سے تیار ہے اس کو بھیجنے کے لیے، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں سیاسی طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، مقاصد کے لیے بھی۔ اور پھر فوزیہ صدیقی کی شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد بھی کچھ خبریں تھیں، تاہم ابھی تک جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ عافیہ صدیقی کو جنوری میں کیوں نہ لایا گیا، اور وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر اس معاملے کو ڈیلے کیا گیا، پوسٹ پون ہوا۔ اور اب اس تمنا کے ساتھ کہ 16 مارچ 2019 کو عافیہ صدیقی کی ممکنہ رہائی ہوگی، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ قوم کی عزت واپس آئے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کی حکومت کے حوالے سے جو بہت سے ہمیں شکوک و شبہات ہیں، خاص کر آسیہ ملونہ کی جو رہائی ہے اس کے بعد میرا بہت دل خراب ہے عمران خان سے، پی ٹی آئی سے، اس گورنمنٹ سے، ہماری عدلیہ سے۔ لیکن اگرچہ عمران خان کا براہ راست کردار نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ جو داغ ہے یہ تو دل سے نہیں مٹے گا آسیہ ملونہ کے حوالے سے، مگر باقی جو اس کی کمزوریاں ہیں اس کے حوالے سے اگر یہ والی جو عافیہ کی واپسی کا جو ایک عظیم کام ہے یہ عمران کی گورنمنٹ میں اگر سر انجام پاتا ہے تو یقیناً میں عمران خان کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کروں گا، اور اس میں اس کا شاید ذاتی طور پہ کوئی مقصد نہیں ہوگا سیاسی یا اس کا ذاتی مفاد، کیونکہ اس شخص نے اس وقت عافیہ کی بات کی جس وقت پاکستان میں پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، اور عافیہ کا نام لینا بھی جرم قرار پاتا تھا۔ ہم اس امید کے ساتھ کہ ہماری بہن قوم کا فخر پاکستان میں آئے گی اور ہم ان آنکھوں سے قوم کی بیٹی کو آتا دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔